بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کسی شخص سے بار بار مدد مانگتے ہیں اور وہ انکار کر دیتا ہے، پھر بھی آپ اسی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ توکل کی شدید کمی اور شرک کا ایک عنصر ہے۔ ہماری بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں سامنے موجود بندہ تو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور تدبیر نظر نہیں آتی۔ کسی ماہر یا نیک انسان سے مشورہ کرنا بالکل درست ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ وہی شخص ہمارا مسئلہ حل کرے گا، غلط فہمی اور شرک کا پہلو ہے۔ مسئلہ حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ فضول کی باریکیوں اور پیچیدگیوں میں پڑ گئے، جس سے ان کے لیے راستہ اور مشکل ہو گیا۔ سبق یہ ہے کہ معاملات کو آسان رکھیں اور اصل مدد اللہ ہی سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مومن کا معاملہ بھی عجیب و خوبصورت ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بہترین صبر 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 1، اللہ کی عبادت اور احکامات پر عمل کرنے پر صبر۔ 2، گناہوں اور نفسانی خواہشات سے بچنے پر صبر۔ 3، آزمائشوں، بیماریوں اور لوگوں کے رویوں پر صبر۔ جوانی میں جذبات پر قابو اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ جوانی کی جو غلطیاں ہیں ان سے بچنے کا واحد ذریعہ صرف صبر اور ضبط نفس ہے۔ سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو قائد اور رہنما بنایا جنہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھا۔ ابن تیم کا قول ہے، دین میں قیادت اور اعلیٰ مقام صرف صبر اور یقین کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے۔ اگر دنیا میں کوئی نقصان ہو بھی جائے تو آخرت کو بچانا ہی اصل عقل مندی ہے۔ دین کی طرف آنے کے بعد جو لوگ علم دین سے جڑ جاتے ہیں وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے تھے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے تاکہ ایک دوسرے کو یاد دہانی اور ایمانی تقویت ملے۔ انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان، نیک اعمال، حق کی وصیت یعنی تلقین صبر کی۔ صبر ایک عادت ہے۔ نفسیات کے مطابق کسی بھی عمل کو 21 سے 40 دن مسلسل پریکٹس کرنے سے وہ انسان کی شخصیت اور نیورل پاتھ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سچ بولنے سے انسان صدیق بن جاتا ہے، اسی طرح بار بار صبر کی مشق کرنے سے انسان کا شمار صابرین میں ہونے لگتا ہے۔